بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق پاکستانی قومیت کا مسئلہ پڑھیں گے، جو کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مضمون ہے اور جس کے مصنف ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں، اور یہ مضمون ان کی کتاب مباحث سے لیا گیا ہے۔ ہم ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کا تعارف پڑھیں گے۔ ان کی پیدائش 5 اپریل 1906 5 اپریل 1906 ہے، اور ان کی وفات 14 اگست 1986 یعنی 14 اگست 1986۔ اور اوور آل یوں سمجھ لیجیے کہ 86 سال ان کی عمر تھی، 86 ایئرس نیئر اباؤٹ۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ضلع ہزارہ کے گاؤں منگلور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اردو کی درسی کتب، حساب، خوش خطی، ابتدائی فارسی اور خطوط نویسی کی تعلیم گھر پر پائی۔ پھر مقامی اسکول میں داخلہ لے کر مڈل پاس کیا۔ 1923 میں میٹرک کا امتحان انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول لاہور سے پاس کیا۔ 1924 میں ایف اے اور 1926 میں بی اے کرنے کے بعد 1927 میں اسلامیہ کالج لاہور سے ایم اے فارسی کیا۔ یہاں انہوں نے پروفیسر حافظ محمود شیرانی، قاضی فضل حق اور پروفیسر اسماعیل جیسے اساتذہ سے فیض پایا، انہیں تعلیم حاصل کی۔ 1932 میں ایم اے عربی کا امتحان بھی امتیاز سے پاس کیا، یعنی اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ 1932 میں ہی جرمن سرٹیفکیٹ اور 1934 میں لائبریری سرٹیفکیٹ کے امتحان پاس کیے۔ سید عبداللہ پنجاب یونیورسٹی میں عربک اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ 1938 میں یعنی 1938 میں ان کی تقرری یعنی اپوائنٹمنٹ اورینٹیل کالج لاہور میں استاد کی حیثیت سے ہوئی۔ 1940 میں وہ شعبہ اردو میں منتقل ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1952 میں اسی شعبے میں پروفیسر اور پھر صدر شعبہ مقرر ہوئے، یعنی ایچ او ڈی۔ 1954 میں یونیورسٹی اورینٹیل کالج میں پرنسپل کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ انہیں اردو سے بے پناہ لگاؤ تھا اور وہ دن رات بلکہ آخری سانس تک اردو کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے، یعنی کوشش کرتے رہے۔ 9 مارچ 1986 کو شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے کہ ان پر فالج کا حملہ ہوا، یعنی پیرالائز ہو گئے۔ کئی ماہ اسی مرض میں یعنی بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد آخر یہ نامور استاد، ادیب، صحافی، عالم اور محسن اردو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ ان کی جو کتابیں ہیں، چند ایک کے نام یہاں پر دیے گئے ہیں: نقد میر، سر سید اور ان کے رفقا، وجہی سے عبدالحق تک، مباحث اور اشارات و تنقید وغیرہ۔ یہ کچھ کتابیں ہیں ان کی جن کے نام یہاں پر لکھے گئے۔ پاکستانی قومیت کا مسئلہ۔ یہ سبق پڑھنے سے پہلے میں سرسری طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سبق میں مصنف نے کس بات پر فوکس کیا ہے، جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے۔ اصل میں جو ہمارے مصنف ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قومیت ایک بہت اعلیٰ چیز ہے اور اس پر عمل پیرا ہو کر ہم بطور قوم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم علاقائیت میں پڑ جاتے ہیں تو علاقائیت سب سے پہلے ملکی اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور بہت ساری دشمنیوں کو، تعصبات کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے تمام پاکستانیوں کو ایک قوم کے وسیع تر نقطہ نظر کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم علاقائیت کو چھوڑ دیں، ہم لسانیت کو چھوڑ دیں۔ ہم اس وقت تک بالکل ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم لسانی، صوبائی اور علاقائی قومیت کی سوچ سے چھٹکارا حاصل نہ کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم سبق پڑھیں گے۔ پاکستانی قومیت ابھی تک کچھ بوجھ بجات قسم کی چیز ہے جس کی پہیلی بوجھنے اور اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے مقرروں اور محرروں کو
14 سال گزر جانے کے بعد بھی شب و روز مصروف رہنا پڑتا ہے۔ اب بنیادی طور پر یہ جو سبق ہے یہ قیام پاکستان کے 14 برس بعد لکھا گیا تھا، یعنی غالباً 1961-62 میں۔ پاکستانی قومیت، ہاں بنیادی طور پر قومیت کا کیا مطلب ہے؟ قومیت کا مطلب پہچان ہے، تشخص ہے یا تشخص کا احساس ہے، پہچان کا احساس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک بھی ہماری جو قومیت ہے وہ پہیلی سی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے جو لکھنے والے لکھاری ہیں، ٹھیک ہے، اور جو تقریریں کرنے والے ہیں، بولنے والے لوگ ہیں، وہ بھی ہمیں ابھی تک سمجھا رہے ہیں کہ بھئی قومیت کیا چیز ہے، پاکستانی قومیت کیا چیز ہے۔ حالانکہ قومیت کا یہ سوال 1947 سے پہلے ہی حل ہو چکا تھا، اور پاکستانیوں کی الگ قومیت کی دلیل اتنی محکم اور اتنی واضح تھی کہ انگریزوں اور ہندوؤں کی کوئی حجت بازی ان کے سامنے کھڑی نہ رہ سکی تھی۔ یعنی بطور قوم، ایک پاکستانی قوم کی ایک پاکستانی قوم ہے، یہ فیصلہ تو 1947 میں ہی ہو چکا تھا، بلکہ شاید اس سے پہلے، اور یہی اتنی مضبوط دلیل تھی کہ انگریزوں اور ہندوؤں کو یہ بات مانے بغیر مطلب بن نہ پڑی، اور یہ ماننا ہی پڑا تھا کہ پاکستان کے لیے جدا قومیت کا جو سوال اٹھایا جاتا ہے وہ 100% واضح اور قطعی چیز ہے۔ قطعی چیز ہے یعنی فیصلہ کن چیز ہے، حتمی چیز ہے، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہٰذا یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پاکستانی قومیت کی اب پھر تعریف پوچھی جانے لگی ہے، گویا کہ قوم کو ابھی خود بھی معلوم نہیں کہ ہم قوم بھی ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو پھر ہماری قومیت کا ہمارے پاس ثبوت کیا ہے۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب پھر جو ہے یہ حیرت کی بات ہے کہ پھر پوچھا جا رہا ہے جی پاکستانی قومیت کی تعریف کیا ہے۔ گویا یوں لگ رہا ہے جیسے قوم کو خود بھی معلوم نہیں ہے، ٹھیک، یا پھر یہ الگ بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر یہ قوم ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ایک بات اس کی ہر منزل پر صاف صاف ابھری ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ تحریک مسلمانان ہندوستان کی متفقہ تحریر تھی، یعنی پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے مل کر یہ تحریک چلائی تھی، تحریک پاکستان، جو اس لیے اٹھائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں ان کی روایات، ان کی زبان اور ان کے مخصوص طرز زندگی کے زندہ رہنے کے امکانات کم ہوں گے، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کسی مشترک نظام میں یعنی کامن سسٹم میں ان کی ساری تہذیبی ہستی مٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی جتنی ذہنی ترقی ہوئی ہے یعنی بطور ایک مسلمان کو ان کی جو تربیت ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اپنی تہذیب اور زندگی کے اس نقطۂ نظر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے جس کی بنیاد دین اسلام پر قائم تھی۔ گویا مسلمانان ہندوستان اپنی 1000 سالہ تہذیبی وراثتوں کو مشترکہ نظام کے خطروں سے بچانے کے لیے مضطرب تھے، مطلب بے چین تھے، بے قرار تھے۔ مطلب کیا ہے کہ بھئی اب جو ہے انگریزوں کے آنے اور پھر ان کے جانے سے جو سسٹم آنا تھا وہ سارا کا سارا پاپولیشن بیسڈ تھا، اور اس میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، تو جو مسلمانوں کا ایک 1000 سال ایک تہذیبی نظام تھا وہ کہیں ان کی اکثریت کے تلے ہی نہ دب جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب اکثریت کسی کو ملتی ہے اور وہ اقتدار میں بھی آ جاتا ہے تو پھر اسی کا تہذیب، اسی کا کلچر، اسی کی زبان جو ہے وہ پھر غالب آ جاتی ہے۔ اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ پاکستانی قومیت سب سے پہلے تو ان عقیدوں سے عبارت ہے جن کا مرکزی نقطہ اسلام اور اس کا دیا ہوا تصور حیات اور نظام زندگی ہے، پھر اسی کے پہلو بہ پہلو ان تہذیب کے تحفظ کا عقیدہ بھی ہے جن کو ہندوستان کی متحدہ قومیت میں محفوظ کرنے یا ترقی دینے کی گنجائش نہ تھی۔ یعنی اگر ہم متحدہ ہندوستان میں رہتے تو پھر ہمیں اپنی وراثتوں کو تحفظ دینا بہت مشکل تھا۔ یہ تو رہے مرکزی عقیدے، اب ان کے ہمراہ پاکستانی قومیت کے جغرافیائی تقاضوں اور حدوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ قومیت کی ایک مسلمہ بنیاد کوئی خطہ یا وطن بھی ہے، یعنی آج کل کے زمانے میں قومیت کی ایک تسلیم شدہ بیس جو ہے، بنیاد جو ہے، وہ زمین کا کوئی ٹکڑا یا کوئی وطن ہونا ضروری ہے۔
اگر قومیت کے مسئلے کو ایک تشبیہ کی صورت میں سمجھانا ہو، ٹھیک ہے، تشبیہ یعنی کسی چیز کے جیسے اگر قرار دے کے سمجھانا ہو یا مثال دے کر سمجھانا ہو، تو ہم یہ کہیں گے کہ قومیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، ٹھیک ہے، ظاہر جو نظر آ رہا ہے، باطن جو اندر ہے، یعنی خارجی اور داخلی صورت ہے۔ جس طرح کسی پھل یا پھول کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی، اور وہ پھل یا پھول ان دونوں کے مجموعے سے بنتا ہے۔ اسی قیاس پر یعنی اندازے پر پاکستانی قومیت کی روح یا اس کا باطن تو وہ تخیل ہے جو اس کی تعمیر کا محرک ہوا، مگر اس کا بدن بھی ہے اور وہ خطہ یا ملک ہے، یعنی جو نظریہ ہے، ٹھیک ہے، وہ روح ہے، اور جو میپ ہے، ٹھیک ہے، جو نقشہ ہے، جو وطن ہے، وہ بدن ہے، جس کی جغرافیائی حد مقرر ہے، اور اب اس کا نام پاکستان ہے۔ اس تشبیہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی روح یعنی اس کا تخیل تبھی زندہ رہ سکتا ہے جب روح کے ساتھ بدن کی بھی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح اس کا بدن تبھی صحیح معنوں میں ایک زندہ ہستی بن سکے گا جب اس کے اندر کی روح سالم اور برقرار رہے گی، یعنی سالم پوری رہے گی، برقرار رہے گی، موجود رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پاکستانی قومیت کے مرکزی عقیدے یعنی اسلامی تخیل کو محکم بنانا، مضبوط بنانا اور محفوظ رکھنا لازمی ہے، اس طرح اس تخیل کو اس کے جغرافیائی تخیل سے وابستہ رکھنا بھی لازمی ہے۔ اس لحاظ سے پاکستانی قومیت کا دوسرا بڑا عنصر وطن یا وطنیت ہے۔ اس پر پہنچ کر دو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں جو بعض اوقات بڑے پریشان کن ثابت ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جب اسلام میں جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ وطن پرستی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا، تو پھر قومیت کے جغرافیائی تخیل کو ہم اسلامی تخیل کے ساتھ کس طرح اپنا سکتے ہیں؟ یعنی اقبال کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اقبال جو ہے وہ ایک بطور مسلم امت کے ایک مسلم قوم کے قائل تھے، ایک وطن کا قائل نہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے، یعنی کوئی نئی بات پیدا کر دی جاتی ہے کہ جب پاکستانی قومیت کا مرکزی عقیدہ اسلام ہے اور اس قومیت کے محرک مسلمان ہی ہیں، تو اس صورت میں غیر مسلموں کے لیے پاکستان میں رہنے اور اس میں ایک وفادار شہری بننے کی مجبوری کیوں؟ بھی جب پاکستان بنا ہی مسلمانوں کے لیے اور یہ مسلمان قوم کے لیے ہے، تو پھر بھئی یہ غیر مسلم پاکستان میں کیسے رہیں گے اور کس طرح یقین ہوگا کہ یہ وفادار شہری ہیں، یا ان کو وفادار بن کر رہنے پر کیوں مجبور کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں ہیں۔ میرے خیال میں یہ دونوں سوال جتنے پریشان کن ہیں ان سے زیادہ گمراہ کن ہیں۔ یہ تو معلوم ہے کہ ہر زندہ قومیت میں جغرافیے کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اس میں قومیت کا اولین ظاہری نشان اس کا جغرافیہ ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا میپ، اس کا بارڈر۔ اگر یہ اس کا اصل محرک اس کا اندرونی عقیدہ یا مت یا تخیل ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ جس پہ اس پر وہ قوم کھڑی ہوتی ہے، مگر کوئی قوم صحیح تب ہی بنتی ہے جب اس کی جغرافی حدیں بھی موجود ہوں، یعنی صرف نظریہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس سپیس بھی ہونی چاہیے اس نظریے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ اسلام کا مرکزی جغرافیہ جزیرۃ العرب ہی تھا، پھر جب اسلام باقی ملکوں میں پھیلا تو اس کی جغرافی حدیں بھی وسیع ہوتی گئیں۔ یہ صحیح ہے کہ اصل محرک ہر حالت میں عقیدہ ہی تھا، یعنی نظریہ ہی تھا، مگر عقیدہ جغرافیہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتا گیا۔ چنانچہ عام مسلمانوں کے تصور میں اب بھی اسلام اور خدا کی زمین کی بادشاہت لازم و ملزوم ہیں، یعنی عام مسلمان خاص طور پر جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ زمین خدا کی ہے اور نظام اسلام ہے، یعنی نظام بھی خدا کا ہے۔ مسلمانوں کا کوئی گروہ بے مملکت بھی ہو سکتا ہے، مگر بے مملکت مسلمان یا محکوم ہوں گے یا بکھرے ہوئے ہوں گے، ان پر قوم یا زندہ قوم کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بھی مسلمانوں کا کوئی گروہ یعنی بڑی آبادی اگر اس کے پاس ملک نہیں ہے تو لازم سی بات ہے کہ وہ یا تو پھر محکوم ہوں گے، کوئی اور ان پر حکومت کر رہا ہوگا، یا پھر وہ بکھرے ہوئے لوگ ہوں گے، یعنی وہ بطور قوم نہیں پہچانے جائیں، یعنی ان کے پاس اپنا خطہ علاقہ ہونا ضروری ہے۔ اسلامی اجتماعیت کا اولین تصور جغرافیائی مملکت سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام محض آسمانی یا روحانی مملکت کا قائل نہیں ہے، وہ اپنے عقیدے کے نفاذ کے لیے ایک ملک کا طالب ہے، اور اسی کو عرف عام میں وطن کہتے ہیں۔ اسلامیت اور وطنیت میں کوئی تضاد نہیں،
ٹھیک ہے، اسلامیت مطلب اسلام کا شعار، اسلام کا طریقہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، بلکہ اسلامیت کی تکمیل وطنیت سے ہوتی ہے۔ وطن اور مملکت کے بغیر اسلام محض خیالی چیز اور ایک طرح کی رہبانیت بن جاتی ہے۔ رہبانیت بن جاتی ہے مطلب بالکل دنیا چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا، بالکل دنیا کو ترک کر دینا۔ اقبال نے جس وطنیت کی مخالفت کی ہے وہ یورپ کی وطنیت ہے، یعنی ان کی نیشنلزم ہے جس کی ایک مخصوص اور طویل تاریخ ہے، اور ایک لحاظ سے یہی وطنیت انسانیت کے لیے بے شمار مصائب کا سرچشمہ رہی ہے، مصیبتوں کا مرکز رہی ہے اور اب تک ہے۔ علامہ اقبال اسی کے مخالف تھے اور بجا طور پر یعنی صحیح طور پر مخالف تھے، مگر ان کے افکار میں جغرافیائی مملکت کی مخالفت کا سراغ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یعنی ڈاکٹر جو سید عبداللہ صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ الگ الگ وطنیت وطن ہونے کے مسلمانوں کے جو وہ کہتے ہیں کہ میں قائل نہیں ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ یورپ کے طریقے پر قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یورپ کا جو نظام ہے یہ حسب نسب کا ہے یا لسانی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کے قائل نہیں تھے۔ باقی ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے افکار میں ہمیں کہیں پر بھی یہ نہیں سراغ ملتا کہ وہ اسلامی جو اسٹیٹس ہیں ان کی جغرافی حدود کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے نظام فکر میں جس طرح کوئی مملکت نظام عقائد کے بغیر بربریت اور بد تہذیبی ہے، بربریت مطلب وحشی پن، اسی طرح کوئی نظام عقائد بے مملکت رہبانیت سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی تھیوری ہے آپ کی، کوئی بھی نظریہ آپ کا، اگر آپ کے پاس اسٹیٹ نہیں ہے تو وہ بھی رہبانیت ہے، یعنی گویا آپ نے دنیا چھوڑی ہوئی ہے، اور یہ چیز اسلام کے عملی تصورات کے خلاف ہے، یعنی اسلام رہبانیت کے تو بالکل ہی خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے پس جب باعث کردہ اقوام شرق اور جاوید نامہ میں ایشیائی مملکتوں کو زیادہ قوی بنانے کی تلقین کی۔ یہ کتابیں علامہ اقبال کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایشیائی اسٹیٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ معلوم نہیں کس نے بے خیالی میں یہ بے پرکی اڑا دی تھی کہ اقبال سرے سے وطنیت کے مخالف تھے۔ اقبال عقائد اور وطن کی وحدت میں گہرا عقیدہ رکھتے تھے، اور وہ وطن کے صرف اس تصور کے مخالف تھے جس کی بنیاد مغرب نے چھوٹے چھوٹے نسلی تعصبات اور مادہ پرستی کی تفریق پر قائم کی تھی، اور جس سے نسلی قومیت ابھری، اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی نسلی اقوام ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے لگیں، اور پھر ملیٹریزم کی وہ پیدا ہوئی جس کے باعث دنیا میں دو خوفناک جنگیں ہوئیں اور انسانیت کے لیے بڑے بڑے مصائب کا سرچشمہ ثابت ہوئی۔ یعنی ڈاکٹر سید عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال اصل میں اس وطنیت کے خلاف تھے کہ جس میں جو مغربی یعنی اقوام نے قائم کی جو لسانی بنیادوں پر تھیں، اور جن کا مقصد جو ہے وہ یہی تھا کہ بھئی اپنا یعنی جو چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس ہیں ان کو ضم کیا جائے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ دو بڑی جنگیں ہوئیں، یعنی وہ مذہب کی بنیاد پر یہ جنگیں نہیں لڑی گئیں، ٹھیک۔ بعض لوگ بددیانتی سے یا سادگی سے پاکستان میں حب الوطنی کے پردے میں علاقہ پرستی کی تحریک چلا رہے ہیں، مگر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے کا قابل ہے کہ علاقہ پرستی اور وطنیت میں بڑا فرق ہے۔ علاقہ پرستی کیا ہوتی ہے کہ اپنے علاقے کو اپنے وطن یا قوم پر ترجیح دینا، ٹھیک ہے۔ یوں عام حالات میں کسی شخص کا کسی خاص علاقے سے محبت رکھنا یا اس کے متعلق اچھے جذبات رکھنا بالکل فطری امر ہے، مگر اس علاقائی محبت کا وطن کے وسیع مفاد سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو کچھ تحریکیں اٹھتی ہیں، کوئی لسانی ہوتی ہیں، کوئی علاقائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ وطن کے مخالف ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں وطن نہیں چاہیے، یا وطن جو ہے وہ ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کرتا تو ہم اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ علاقہ پرستی ایک ایسا مرض ثابت ہو سکتا ہے جو وطن عزیز کی ہستی کے لیے خطرناک ہوگا۔ اس قسم کی علاقہ پرستی کو میں پاکستانی قومیت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتا ہوں، جس میں کوئی شخص قومی وحدت کو پارا پارا کرنے والی علاقائی وفاداریوں کا اتنا پابند اور عادی ہو جائے کہ خطے پر قوم ہی کو قربان کر دے، یعنی علاقے پر اپنی قوم کو قربان کر دے، پورے ملک کو قربان کر دے۔ کتنی عجیب سی بات ہے یہ۔ بہت سی نسلیں آباد ہیں اور بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، ان نسلی گروہوں میں بہت سی خوبیاں ہیں، اور ان زبانوں کے ادب میں ہمارے لیے بہت سا قابل قدر سرمایہ فکر و تہذیب موجود ہے، مگر ملکی قومیت ہر خطے کے لوگوں سے یہ قربانی مانگتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو خطے کی خدمت کرتے وقت بھی وسیع تر قومی نقطہ نظر کے تابع رکھیں، ورنہ ڈر ہے
کہ کسی کمزوری کے وقت یا کسی غیر ملکی سازش یا عقیدے سے متاثر ہو کر یہ خطہ پرستی پاکستان کے شیرازے کو منتشر کر کے اس کی وحدت کو بالکل ہی مٹا نہ دے۔ شیرازہ مطلب اتحاد کو، اتفاق کو۔ یہاں بہت سے لوگ مقامی زبانوں کی محبت کا واسطہ دے کر خطے کا تعصب ابھار رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لسانیت کے ذریعے سے اپنے وطن سے، اپنی قوم سے تعصب مطلب دشمنی پیدا کرے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو ایک معصوم سی تحریک سمجھتے ہیں، مگر ہر ذی فہم آدمی کو معلوم ہے کہ پاکستان کے بعض خطوں کی لسانی تحریک دراصل نسلی تحریک ہے، اور اس پیچھے زبان کی ترقی کا جذبہ اتنا نہیں جتنا علاقائی ریاستوں کا وہ خواب ہے جو ہمارے ملک کے بعض کم فہم بھائیوں کے دل و دماغ میں ان کی بدبختی کے زیر اثر سمایا ہوا ہے۔ لہٰذا میں اپنی دانست میں علاقائی زبانوں کی تحریک کو شعبے کی نظر سے دیکھتا ہوں، یعنی جو لسانیت کو فروغ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ علاقائی تحریک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ علاقائی تحریکیں ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ پھر اپنے علاقے کو یا اپنی لسانی تحریک کو یا اسی لسانی بنیاد پر جو چلائی گئی تحریک ہے، ٹھیک ہے، اس کو وطن پر ترجیح دینے لگتے ہیں۔ اور اکثر یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ حکومت ملک کی وحدت و قومیت کی خاطر اس لسانی تعصب کو پھیلنے سے روکے اور یہ مقامی زبانوں کی ترقی کے ہر منصوبے کے پس پردہ محرکات کا بھی جائزہ لیتی رہے۔ یعنی یہاں پہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح لسانی تحریک شروع ہوتی ہے جس میں سے آپ کو تعصب کی بو آتی ہے وطن کے خلاف، قوم کے خلاف، تو اس کا جائزہ لیتی رہے کہ اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں، کہ کس وجہ سے یہ تحریک جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ میں پاکستان میں علاقائیت کا اس لیے بھی مخالف ہوں کہ پاکستان کے قیام کے وقت اس علاقائیت کا کوئی سوال نہ تھا۔ پاکستان قبیلوں اور علاقوں کی اساس پر قائم نہیں ہوا تھا، وہ تو اس تاریخی حقیقت پر قائم ہوا ہے کہ مسلمانان ہندوستان کو صرف پٹھان یا پنجابی یا سندھی یا بنگالی یا بلوچ کی حیثیت سے نہیں بلکہ مجموعی طور پر اپنی تہذیبی وحدت، مشترکہ روایات اور دین و مذہب کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور اسی طرح قیام پاکستان کے وقت پنجابی، پشتو، سندھی وغیرہ کے تحفظ کا کوئی سوال نہ تھا، بلکہ سارا سوال یہ تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں مسلمانان ہند کی تہذیبی زبان کو سخت خطرہ ہے، اس کو بچایا جائے۔ میں پاکستان کی سب اقوام کا مداح و معترف ہوں، یعنی ان کی تعریف بھی کرتا ہوں اور ان کی خدمات کا اعتراف بھی کرتا ہوں۔ اس طرح میں پاکستان کی ہر زبان کی ترقی کا خواہاں ہوں اور ہر زبان کے فروغ کے لیے کوشاں بھی ہوں، یعنی جو مقامی زبانیں، دیگر زبانیں، علاقائی زبانیں، صوبائی زبانیں ہیں، وہ ان کی ترقی بھی چاہتا ہوں اور ان کو بڑھانا بھی چاہتا ہوں، مگر یہ سب اس شرط پر کہ ہر علاقے کی خوشحالی مجموعی قومی خوشحالی میں اور ہر خطے کی زبان ملک کی مسلمہ قومی وحدت میں کوئی خلل نہ ڈالے، بلکہ سب اپنے انفرادی رنگوں کے باوجود ملک کی وحدت کو مستحکم کرنے میں پورا اشتراک کریں۔ یہ ان تاریخی حقائق کا تقاضا ہے جن کے زیر اثر ایک الگ ملک کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا تھا۔ یہ سوال کہ جب یہ ملک مسلمانوں کا حاصل کردہ ہے اور انہی کے نظریے کی خاطر بنا ہے تو پھر اس میں غیر مسلموں کا کیا مقام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وطن ہونے کے لحاظ سے پاکستان مسلموں اور غیر مسلموں کا مشترک وطن ہے، اور وطن کے اشتراک کا دوسرا مطلب ما سوا اس کے کچھ نہیں کہ اس میں دنیاوی لحاظ سے مسلم اور غیر مسلم شہری کے حقوق مساوی ہوں گے، اور مذہب کے فرق سے ان کے حقوق شہریت، امن و آسائش اور حقوق و اختیارات میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اسلام میں یوں بھی عبادت اور مذہبی آزادی کا اصول ایک مسلم اصول ہے، لہٰذا غیر مسلموں کو بھی اپنے وطن کی قومیت سے گہری محبت ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ یعنی پاکستان میں اب تو خیر اس کے آئین میں بھی ہے اوورال کہ تمام شہری جو ہیں وہ برابر کے حقوق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے، ٹھیک ہے، ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے، آزادی رائے بھی ان کو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ یہ سب آزادی ان کو حاصل ہے تو وہ بھی پاکستان سے اتنی ہی محبت کریں گے جتنی کہ مسلمان کرتے ہیں۔ پاکستانی قومیت اور وحدت کے لیے اسلام اور ان تاریخی احساسات کو زندہ رکھنا لازم ہے جن سے یہ ملک ظہور میں آیا۔ خدا نے ہمیں جو جغرافیہ عطا فرمایا اس کو یکجا رکھنے کے لیے اسلامی جذبہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اردو زبان بھی یکجہتی اور یگانگت کا بہت بڑا وسیلہ، یعنی اتحاد و اتفاق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یعنی اردو زبان کو فروغ بہر صورت دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اور یہ سبق اب اختتام پذیر ہوا اور یہ سبق مصنف کی کتاب مباحث سے لیا گیا ہے. اسٹوڈنٹس، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.